السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، آج میرا چھوٹا بیٹا اورحان کافی جلدی اٹھ گیا تھا اور اٹھتے اس نے کہا کہ مما میں نے چھیمیاں کھانی ہیں، بڑے پیارے انداز میں۔ اور بچے کچھ کہیں اور مائیں جو ہیں وہ ان کی بات پوری نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماؤں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے فرمائشیں کرتے ہیں، وہ بھی کھانے پینے کی۔ ماؤں کو جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ بچے بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں کھانے پینے میں، اور جب بچے نہ کھائیں تو ماؤں کو کہاں ہی چین آتا ہے۔ تو بس پھر اس نے منہ سے نکالی بات اور میں نے فوراً سے جو ہے وہ سیویاں پکنے کے لیے رکھ دی چولہے کے اوپر۔ سیویاں بنی تو بس اس نے تھوڑی سی کھائی، زیادہ نہیں کھائی۔ جب باقی سب اٹھے تو ان کے لیے پھر میں نے ناشتہ بنایا۔ اورحان نے ناشتہ نہیں کیا کیونکہ جی اس نے سیویاں کھائی ہوئی تھی۔ جی آج تھا جمعہ اور بچوں کو میں نے نہلایا، صاف ستھرے کپڑے ڈالے، اور صاف ستھرے تو خیر انہوں نے نہیں رہنا، بس ابھی گلی میں نکلیں گے اور 2 منٹ کے اندر ان کے کپڑے دیکھنے والے نہیں رہنے۔ ویدر جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے، بس 3-4 دن کے اندر ہی اب تو گرمی لگنا شروع ہو گئی ہے، اور رات کو دل کرتا ہے کہ پنکھے چلا کے سوئیں۔ اور بچوں کو نہلایا، ان کو جی کپڑے شپڑے ڈالے، وہ گلی میں کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ مشین لگا لوں، فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، چلو کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ 1-2 دن تک ہم نے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ سارے کام شام ختم ہو جانے چاہیے۔ کپڑے شپڑے ادھر ہی دھو کے تو لے کے جاؤں ساتھ۔ یہ گھر رینٹ کا ہے، میں بہت سے ولاگ میں بتا چکی ہوں، یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ یہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو بس پھر اس وجہ سے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں رینٹ پہ۔ اور یہ گھر چینج کرنا صرف ہماری مجبوری ہے، کیونکہ یہاں پہ اس گھر کا جو مالک مکان تھا پہلے والا، اس نے یہ گھر سیل کر دیا ہے کسی دوسرے کو۔ اور جو دوسرا مالک مکان، جو بھی نیا مالک مکان بنا ہے، اس نے آتے ہی جی فرمائش کر دیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ رینٹ بڑھانا ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی 11,000 رینٹ دے رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے اس گھر کے حساب سے۔ یہ بامشکل 2.5 مرلے کا گھر ہے، بامشکل اس سے بھی چھوٹا ہی ہے۔ ایک کمرہ ہے، چھوٹا سا برآمدہ ہے اور چھوٹا سا صحن ہے، اور اس کا ہم 11,000 دے رہے تھے، جو کہ کافی زیادہ تھا۔ سب ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ بہت زیادہ رینٹ دے رہے ہو۔ اور جو نیا مالک مکان آیا ہے، اس نے آتے ہی کرایہ 15,000 روپے کر دیا ہے کہ جی میں نے اب 15,000 روپیہ کرایہ لینا ہے، جو کہ ہم نہیں دے سکتے۔ اویسلی اگر ایک چیز مناسب ہو، ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے اس گھر کے حساب سے 15,000 روپیہ بالکل ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو بندہ دے بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے دوسرے گھر میں، جو کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے ابو کا ہی مکان ہے، میرے ابو بھی الحمدللہ انسان مجبوریوں کے تحت کرائے پہ رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، بالکل ہی حقیر ہے۔ الحمدللہ میرے مائکے میں بھی گھر تھا، سسرال میں بھی گھر ہے، اور الحمدللہ جی میرے ابو کے 6 گھر ہیں رینٹ پہ۔ اور بس ابو سے کہا کہ جی ہمیں ایک گھر خالی کروا کے دیں، ہم نے رہنا ہے رینٹ پہ، اور میرے ابو نے پھر وہ خالی کروایا، اور انشاءاللہ 1-2 دن تک جو ہے وہ ہم نے ادھر شفٹ ہونا ہے۔ جہاں پہ اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز بن رہے ہیں حکومتی سطح پر، ہر معاملے میں اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ میری یہ درخواست ہے مریم نواز سے، اور اگر وہ میری ویڈیو جو ہے وہ ان تک پہنچے، کہ جو اس معاملے میں جو کرایہ دار اور مالک مکان کا جو معاملہ ہے، کچھ ایسا رول بننا چاہیے کہ ایک ٹائم پیریڈ رکھ دیا جائے کہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد ہی اتنے % تک کرایہ بڑھا سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی مرضی سے کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ اور تاکہ جو مجبور حضرات ہیں، جو مجبوری کے تحت جو ہے وہ کرائے پہ رہتے ہیں، ان کو ذرا آسانی ہو جائے، اور مالک مکان کو بھی تھوڑی عقل آ جائے کہ ہم نے اسی ٹائم پیریڈ کے بعد اتنے % ہی کرایہ بڑھانا ہے، اس سے زیادہ کرایہ نہیں بڑھانا۔ خیر جی، اب ہم شفٹ ہونے ہی لگے ہیں، تو ایک فائدہ یہ ہو جائے گا، میرے لیے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ اذہان کو اسکول چھوڑنے کے لیے مجھے مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ جس اسکول میں میں نے اذہان کا ایڈمیشن کروانا تھا وہ گاؤں کے اندر ہے، دی سٹیزن فاؤنڈیشن۔
یہ گھر جو ہے یہ بالکل روڈ کے اوپر تھا، اور اذہان کو ہر روز اسکول چھوڑنے کے لیے جانا بہت ہی مشکل تھا میرے لیے۔ تو ویسے بھی ہم لوگ یہ پلان کر ہی رہے تھے کہ کیوں نہ ہم شفٹ ہو جائیں یہاں سے گاؤں کے اندر، اور بس یہ بہانہ بن گیا اور ہمیں مجبوراً شفٹ ہونا پڑا۔ اور لیکن یہ فائدہ ہو گیا ہمارے لیے، میرے لیے اسپیشلی، کیونکہ اذہان کو اسکول میں جانا اور کیسے لے کے آنا تھا یہ میرے لیے، میں سوچتی تھی تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ بہت اسٹرگلنگ ہوگا، میں کس کی منتیں کروں گی۔ اور کیونکہ ان کے پاپا جو ہیں وہ صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک فیکٹری میں ہوتے ہیں، اور میں پیچھے سے پھر ٹینشن میں رہتی کہ کیسے لے کے آؤں، کیسے چھوڑ کے آؤں۔ تو بس اب یہ میرے لیے بہت بڑا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہو گیا، کیونکہ جی دی سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول ایک ایسا اسکول ہے جس کی اسٹڈی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ میں خود بھی وہاں پہ پڑھی ہوں، میں نے پڑھایا بھی ہے وہاں پہ، اور اب میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھیں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے شاید بہت سے لوگوں نے اس اسکول کے بارے میں سنا بھی ہو۔ پی ٹی وی پہ اس اسکول کے بارے میں ایڈس بھی چلتے تھے، اور اس کے بارے میں بہت بتایا بھی جاتا تھا بڑے شوز کے اندر، جہاں پہ بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ٹی سی ایف کے بچے بھی وہاں پہ جو ہے وہ پلے کرتے تھے۔ بہت ہی ہائی کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ٹیچر کی کوالیفیکیشن اور ٹیچرز بہت پروفیشنل ہوتی ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے بیسک بتایا جاتا ہے، ایسا رٹا بازی نہیں ہے جیسے ہم نارمل اسکول میں دیکھتے ہیں۔ باقی اسکولز کے اندر یہی کچھ چل رہا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک سبق دے دیتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر لو، یہاں سے لے کے یہاں تک ہوم ورک کر لو۔ ٹی سی ایف میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو ٹی جی کے اکارڈنگ پڑھانا ہے، ٹیچرز اپنی مرضی سے نہیں پڑھا سکتے وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے، ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بچوں کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح کے اسکول نارملی گاؤں کے اندر نہیں ہوتے، ایسے اسکولز بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، اور ان کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ عام لوگ افورڈ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دی سٹیزن فاؤنڈیشن ٹی سی ایف واحد ایک ایسا ادارہ ہے جو چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر یہ سہولت دے رہا ہے، جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی اسٹڈی کے لیے شہروں میں نہیں بھیج سکتے، یا گاؤں کے اندر کوئی اچھی تعلیم میسر نہیں ہے، کوئی اچھے ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ یہ اپنے اسکول کھولتے ہیں اور اچھی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو۔ ہمارے گاؤں کے اندر پہلے اسکول جسٹ 5 کلاس تک تھا، ہم نے 5 کلاس تک ٹی سی ایف میں پڑھا، اس کے بعد پھر دوسری اسٹڈی کے لیے ہم دوسرے اسکولز میں جاتے تھے، اور اب الحمدللہ یہ 2nd ایئر تک ہو چکا ہے، اور اسپیشلی ان بچیوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے میٹرک کے بعد جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، پڑھنے کے لیے ان کے ماں باپ جو ہیں انہیں شہروں میں نہیں بھیجتے، اب الحمدللہ وہ گاؤں کے اندر رہ کے ایف اے تک پڑھ سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے گاؤں میں رہنے والی بچیوں کے لیے۔ اور فیس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، فیس بہت ہی جو ہے وہ رینج میں، پوری گھر کی جو ہے وہ انکوائری کی جاتی ہے کہ کتنے افراد کمانے والے ہیں، اور کس حساب سے ان کی آمدنی ہے، اور کتنے اخراجات ہیں، تو اس حساب سے جو ہے بچوں کی فیس بھی فکس کی جاتی ہے، جو کہ ہزاروں میں بالکل نہیں ہوتی، بہت کم فیس ہوتی ہے، آپ کی سوچ سے بھی کم فیس۔ اس طرح کے ادارے پاکستان میں ہر جگہ بننے چاہیے، ہر چھوٹے علاقے میں بننے چاہیے، تاکہ تعلیم حاصل کرنا ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اور تعلیم جو ہے وہ غریبوں کے بچے بھی جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ تو حکومت کو اس معاملے میں جو ہے وہ اچھے اقدامات اور اٹھانے چاہیے، اور ایسے ادارے بننے چاہیے تاکہ تعلیم انسان آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے۔ شام کو جی کھانا کھانے کے بعد دودھ گرم کیا اور چائے بنائی بچوں کے لیے، اس میں ان کو جوشاندہ ڈال کے دیا، دونوں کو ہی گلے خراب ہیں اور بلغم کا ایشو ہو رہا ہے، تو بس چائے کے اندر یہ ڈال کے دیا۔ اور اس کے بعد جی آج تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ، جو کہ پاکستان اتنے برے طریقے سے ہارا ہے، بالکل بھی فائٹ نہیں کی، اور اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اس میچ کے لیے، یہی بڑی امید تھی کہ جیتیں گے، شاید اس دفعہ جیت جائیں، لیکن کیا کریں جی، پاکستان کی ٹیم تو بالکل ہی ناکارہ ہے، کیا ہی کہیں ان کے بارے میں، بہت غصہ آتا ہے ان پہ، ہر دفعہ یہی سوچتے ہیں کہ اگلی دفعہ نہیں دیکھنا، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔ اور یقین کریں میچ جب دیکھ رہے تھے، پاکستان کی بیٹنگ کا جب ٹائم تھا تو ہمت پڑ ہی نہیں رہی تھی کہ میچ دیکھیں، لائیو دیکھیں۔ میں تو ساتھ ساتھ ٹک ٹاک، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جی اپنی ٹیم کا، اپنے مال ڈنگر کا پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔